الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری سینٹر کے ویورز السلام علیکم۔ سیدنا ابو مودودی سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ سید مودودی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے کلی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا، اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے ہی بنتی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں دربدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر، میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ ہو کی صدائیں لگانا پڑیں گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچیں گے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں، ہماری آدھا سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا، جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، اثار اور اتفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں بے انتہائی غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو مجھے بادشاہ انعام و کرام سے نواز دے گا، لیکن میں اگر ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کے لیے کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور پھر 12 مقابلہ کروایا اور تینوں دفعہ ہار جنید بغدادی کے حصے میں آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا، جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا گیا اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ معاذ نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ ضرور کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ نے جواب دیا۔ آپ نے پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ معروف خرقی نے
فرمایا جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی، آپ نے دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ برخوردار کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں آپ کے پاس کون سی ایسی کشف و کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہو گیا، میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے پوچھا، نوجوان یہ بتاؤ، اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوفزدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا بھلا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے، وہی وہاں جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوے، شکایتوں، حسد کے، نہ بغض، لالچ اور ناشکری کی آگ سلگتا رہتا ہے، وہ بھی یہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔ فرائض کی پابندی کیجیے، کبائر سے اجتناب کیجیے، حال پر خوش رہیے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کیجیے اور وقت کے ولی بن جائیے۔